والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ تمام حمد و ثنا توصیف و توقیر اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شرجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رب کے محبوب دانائے عیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لامکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں تتمہ دوراں جمالاں باعث تقویم آدم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد چند چیزیں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ قابل عمل چیزوں پر عمل کی نیت باندھنی ہے۔ جامعہ غوثیہ کمالیہ ہلالیہ کے زیر اہتمام سالانہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت منعقد ہے اور جس میں آپ تشریف لے آئے۔ قرآن پاک کی عظمت کے لحاظ سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ میری گفتگو ہونی چاہیے، مختصر ہوگا۔ پچھلے دنوں جس ملک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا سلسلہ آپ نے سنا ہوگا، نہایت ہی افسوس ہوا، قرآن پاک کے نسخے کو جلایا گیا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بندہ علمی میدان میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ لڑنے پر آ جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر گفتگو ہو رہی ہے اور علمی میدان میں وہ ہار چکا ہے، اس کے پاس کچھ دلائل نہیں، تو وہ گالیوں پر اتر آتا ہے یا لڑنے پر اتر آتا ہے یا اسے مارنے پر اتر آتا ہے۔ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے کہ پوری کفریہ کفر پورا کا پورا کفر بھی مل جائے نا، قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ قرآن جیسا تو ہم نہیں بنا سکتے، بڑی کوششیں کی لیکن ایک آیت بھی نہ بنا سکے، تو اب انہوں نے یہ کھیلون کھیلا کہ قرآن پاک کو جلایا جائے تاکہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ قرآن کو جتنا بھی جلاؤ گے قرآن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن امت کے سینوں میں آ چکا ہے، قرآن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ جلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں قرآن کو جلا رہے ہیں، یہ علماء نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جب قرآن کو سپرد آتش کیا جاتا ہے، آگ سے جلایا جاتا ہے، تو قرآن نہیں جلتا، اس کے فقط الفاظ جلتے ہیں۔ قرآن کی روحانیت اللہ اوپر کی طرح اٹھا لیتا ہے۔ تو تم قرآن نہیں جلاتے، فقط تم الفاظ اور وہ جلدیں جلاتے ہو، قرآن جلا ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے یہ ایک دعویٰ کیا ہے
آیت کا بعض ہوتا ہے آیت کا نزول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ بعض ایسی آیتیں ہیں جو خاص مقصد خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے کہ آیت کا نزول خاص ہوتا ہے اور حکم جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے اپنا بندہ خاص پر نازل کیا ہے. اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں شک، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا قرآن ہے، اللہ نے نازل نہیں کیا، تو رب نے اعلان کیا لوگوں فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا بس اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر قرآن جیسی ایک سورت تو لا کے دکھاؤ. یہ چیلنج کیا ہے قرآن نے. اب چیلنج ان لوگوں کو کیا جو سامنے تھے لیکن پورے کفر کو اس کا حکم پہنچتا ہے. تمام کفر کے حمایتیوں کو یہ اعلان کر رہا ہے اور یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کوئی بڑا سے بڑا سائنسدان، ہے کوئی ٹیکنالوجی جاننے والا، ہے کوئی ماہر ڈاکٹر، ہے کوئی ماہر محقق، ہے کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر، تو آئے قرآن کے میدان میں مسلمانوں کے نبی پر نازل ہونے والا قرآن یہ اعلان کرتا ہے. وائٹ ہاؤس کے ماننے والوں کو یہ اعلان ہے، مغرب کے لوگوں کو یہ اعلان ہے، لاؤ قرآن جیسی ایک سورت تو دکھا کے لاؤ. یہ اعلان قرآن نے یہ اعلان کیا. شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک تمام ڈاکٹر، انجینئر، محققین، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مہار رکھنے والے، علوم میں مہارت رکھنے والوں کو یہ اعلان کیا اس نسخے نے، آؤ یہ قرآن کی مثل تم ایک فرمولہ تو لے آؤ، قرآن کی مثل ایک سورت تو لے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی ایک سورت تو لے کے آؤ. یہ اعلان ہے. یہ ہم خوش نصیب ہیں مسلمان، ہمارے قرآن نے کتنے باہر کے ممالک ترقی کر گئے، یورپ ممالک جتنی بھی ترقی کر لیں وہ ہمارے نیچے ہیں. وہ ہمارے، یہ تو ہماری سوچ بن چکی ہے لیکن وہ نیچے ہیں. آپ جتنے بڑے سے بڑا سائنسدان ہے، جتنا بھی بڑا سائنسدان ہے یا ماہر ہے کسی علم کے اندر اور وہ فلاسفر ہے، اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں کہ اس نے علم کہاں سے حاصل کیا، ہم علم کو تو لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے علم لیا کہاں سے. آپ اگر بڑے سے بڑے سائنسدان کو، وائٹ ہاؤس کے رہنے والے لوگوں کے محققین کو، ان کے سائنسدانوں کی ہسٹری پڑھیں، ان کے اساتذہ پر غور کریں کہ ان کے استاد کون ہیں، وہ آپ غور کرتے آئیں گے، سندیں ملتی جائیں گی. آخر میں جو بچے گا جس سے یہ علم روانہ ہوا ہے وہ محمد عربی کا غلام ہوگا. یہ کفار نے، یہ امریکہ ہو گیا، یورپ ممالک نے یہ سائنس کا علم کہاں سے لیا؟ یہ مسلمانوں سے لیا انہوں نے. ان کے پاس تو فرمولے ہیں بھی نہیں، یہ تو اندھے لوگ ہیں. یہ تو ایک فرمولہ تیار کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد دوسرا سائنسدان آتا ہے وہ فرمولہ ختم، پھر تیسرا تیار کرتے ہیں، پھر کوئی سائنسدان آتا ہے وہ فرمولہ ختم. انہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن ہمارے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس میں جتنے بھی فرمولے لکھے گئے ہیں، اس میں جتنے بھی قانون ہیں، قیامت تک اس فرمولے کو ایک فرمولہ بھی چینج نہیں ہوا. قرآن کا ایک فرمولہ بھی چینج نہیں ہوا. انہوں نے بڑی تحقیقیں کی. ہم تحقیق کرتے ہیں، بینچ بڑھاتے ہیں، لوگوں کو بیٹھاتے ہیں، ماہرین کو تنخواہ دیتے ہیں، فرمولہ تیار ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر تیار ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ سوچتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کے پاس اس کے اندر جتنے بھی فرمولے لکھے ہوئے ہیں، جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اتھینٹک ہے، وہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے، تو یہ وہ قرآن ہے جس نے دعویٰ
سائنسدان، یہ امریکہ کے لوگ کہ ہم کی سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ کہاں پہنچے؟ چاند پر پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ اتنی ترقی کی، 1400 سال بعد اتنی ترقی کی، اتنا ریسرچ کیا، اتنی تحقیق کی، اس کے بعد وہ پہنچے کہاں؟ چاند پر. چاند سب سے نچلا سیارہ ہے. چاند کون سا سیارہ ہے؟ سب سے نچلا سیارہ ہے. اس کے اوپر اور بھی بہت سارے سیارے ہیں. اس کے اوپر تم ابھی پہنچے ہو چاند پر. چاند تو یہ سامنے کھڑا ہے. اس کی کیا؟ چاند تو یہ سامنے کھڑا ہے. ہمارا نبی وہ ہے جو معراج کی سب، چاند کیا، سورج کیا، پہلا آسمان کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کیا، چھٹا، ساتواں کیا، عرش معلیٰ سے بھی مصطفیٰ اوپر چلے گئے تھے. تم 14 صدیوں بعد بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ، بڑے فارمولے اور تحقیق کرنے کے بعد ابھی چاند پر پہنچ رہے ہو. ہم وہ مسلمان ہیں جن کا نبی صدیوں پہلے چاند سے بھی اوپر چلا گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے انہیں. قرآن کہتا ہے کیا؟ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہو نا، شک ہو جو ہم نے مصطفیٰ جہاں رحمت شمع بزم ہدایت پر نازل کیا، فَاتُوا بِسُورَةٍ، کوئی ایک سورت تک ہن کے آؤ. کوئی ایک سورت للکارا ہے قرآن نے، اور قرآن کی للکار قیامت تک رہے گی. جتنے بھی بڑے محقق آئیں گے وہ قرآن جیسی ایک سورت بھی نہیں لا سکیں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے. یہ قرآن نے دعویٰ کیا. ہم کتنے خوش نصیب، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آگے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے سنیے. قرآن فرمایا فَاتُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے بڑے بڑے گواہوں کو لے کے آؤ، اپنے بڑے بڑے محققین کو لے کے آؤ، اپنے بڑے بڑے تحقیق کرنے والوں کو لے کے آؤ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اگر تم سچے ہو تو جسے دل کرتا ہے لے کے آؤ، قرآن جیسی ایک سورت تو بنا کے دکھاؤ. اور آگے قرآن نے فرمایا دوسرے پارے کے اندر کہ ایک سورت کی بے بات قرآن نے اجازت دی کہ لو آیا، اگر تم ایک آیت بھی لے کے آؤ. ایک آیت، یاسین ایک آیت ہے. یاسین ایک آیت ہے. دنیا نے کتنی ترقی کی ہے، سائنسدانوں نے کتنی ترقی کی ہے، یورپ ممالک نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن قرآن جیسی یاسین 2 الفاظ والی آیت نہیں بنا سکے. یہ قرآن عاجز کرنے والا ہے. تمام علوم بعد میں ہیں، قرآن سب سے اعلیٰ ہے. بدقسمتی کیا ہوئی؟ بدقسمتی کیا ہوئی؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کے نصاب کو چھوڑ دیا. ہم نے مصطفیٰ کے نصاب کو چھوڑ دیا. یہ کمزوری ہوئی. ہم جب اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو پہلے اسکول ان کی ریسرچ کرتے ہیں، کون سا اسکول جو ہے وہ ٹاپ پر جا رہا ہے، کس کا سلیبس اچھا ہے، کس کی اسٹڈی اچھی ہے، کس کے اساتذہ ماہر ہیں، کیسا وہ سکول، اس کا ڈسپلن کیا ہے، آنا جانا کیا ہے، فیسز کیا ہے، کیا نظام چل رہا ہے، یہ سرچ کرتے ہیں. کبھی یہ بھی سرچ کیا کہ مصطفیٰ کا نظام کیسا ہے، ہم نے کہاں پڑھانا ہے. وہاں تو ہم اپنے بچے کو مسجد میں، جس مسجد میں آئے بھیج دیتے ہیں. قرآن کی تعلیم پڑھنے کے لیے ہم نے کوئی معیار مقرر نہیں کیا، لیکن اسکول کی تعلیم پڑھنے کے لیے ہم نے بڑا معیار مقرر کیا. بڑے معیار دیکھے، سکولوں پر ریسرچ کی، انہیں تحقیق کرنے کے بعد ہم نے اپنی اولاد کو سکولوں میں داخل کروایا. لیکن قرآن کے لیے ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے قرآن کے لیے نہیں سوچا. تو جب سے اس امت نے قرآن کو چھوڑا ہے، یہ رسوائی کی جانب چل رہی ہے، بربادی کی جانب چل رہی ہے. جب سے امت پھر اپنے قرآن کو اپنے سینے سے بٹھائے گی، سینے میں سمائے گی، پھر اس امت کو عروج ملے گا، پھر اس امت کو عروج ملے گا. یورپ ممالک کے قوانین پر ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھے، بیالوجی پڑھے، جیولوجی پڑھے، جو کچھ بھی پڑھے، اس کے نہ پڑھنے پر ثواب ہے، نہ چھونے پر ثواب ہے، نہ دیکھنے پر ثواب ہے. میرے خدا کا یہ قرآن، اسے دیکھنا بھی ثواب ہے،
اسے چھونا بھی ثواب ہے، اسے پڑھنا بھی ثواب ہے، اسے یاد کرنا بھی ثواب ہے، اسے پیار کرنا بھی ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب سے امت نے قرآن کو چھوڑا ہے، رسوائی ہے، بے روزگاری ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، محلوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، علاقوں کے گھروں میں۔ کیوں؟ گھر میں قرآن نہیں ہے۔ گھر میں قرآن ہم نے، یہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، یہ دنیا کی کتابیں یہ پیچھے رہ جائے گی، قرآن قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ اور جس نے قبر میں ساتھ جانا ہے اس کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور جس نے دنیا میں کسی کو فائدہ ملا اور کسی کو نہیں ملا، اسے سینے میں سمائے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن یتیم ہو جائے گا آخری زمانے میں، قرآن لوگوں کے دروازوں پہ جائے گا، دستک دے گا، لوگوں مجھے تو سینے میں جگہ دے دو، مجھے تو اپنے گھر میں بٹھا لو۔ آواز آئے گی، ہمارے گھر تمہارے واسطے نہیں ہیں، ہمارے گھر فزکس، کیمسٹری، بیالوجی کے لیے ہیں، ہمارے گھر جو ہیں وہ جیومیٹریوں کے لیے ہیں، ہمارے گھر قرآن کے لیے نہیں ہیں۔ آج وہی دور ہے، قرآن جاتا ہے، حافظ القرآن محتمم ادارے کا جاتا ہے، گھروں کی دہلیز پر دستک دیتا ہے، لوگوں واپس پلٹ آؤ، اپنی اولاد کے سینے میں قرآن داخل کرو، اولاد کے گھروں میں قرآن داخل کرو۔ لیکن آواز آتی ہے قرآن پڑھائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ ہم تو فزکس پڑھائیں گے، ہمیں تو کیمسٹری پڑھائیں گے، ہم تو بیالوجی پڑھائیں گے تاکہ ہمارے اولاد کا روزی بڑھ جائے۔ یار اگر تمہیں ABC روزی دے سکتی ہے تو رب کا قرآن بھی روزی دے سکتا ہے۔ تمہیں اگر کیمسٹری اور فزکس روزی دے سکتی ہے، اور یہ روزی فقط دنیا کی ہے، قرآن تمہیں دنیا میں بھی روزی دے گا، تمہیں قبر میں بھی روزی دے گا۔ قرآن کا ماننے والا اور قرآن کی تعلیم کو ادا کرنے والا، پڑھنے والا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، قبر میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، بربادی، تندرستیاں، بے برکتیاں کیوں آئیں؟ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پیچھے رکھ دیا اور ہم آگے آ گئے۔ ہم نے اپنی تعلیم کو آگے رکھا اور قرآن کو پیچھے رکھا۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، کر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھلایا نہ ہوتا۔ کر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھلایا نہ ہوتا۔ وہ لوگ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کے دامن کو چھوڑا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے جو فیصلہ کیا یورپ کے کہنے پر کیا، باہر ممالک کی اسٹڈی پر چلے، ان کی تعلیم پر چلے، ان کی تعلیم فانی ہے۔ پوری یورپ کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو یہ قرآن چیلنج کرتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے محقق بن جائیں نا، لیکن مسلمانوں کے نبی پر نازل ہونے والا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے، آئے محقق، آئے فلاسفر، آئے ماہرین نفسیات، آئے اور قرآن جیسی ایک آیت کو بنا کے دکھلائے۔ ارے مسلمانوں، تمہارے پاس تو یہ قرآن ہے، یہ مقدس قرآن ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا، تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جب سے امت نے قرآن کو چھوڑا ہے، رسوائی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو بھی فیصلے آج ملک کے حالات کیوں خراب ہیں؟ ہماری وجہ سے ہے۔ حکمرانوں کی قصور نہیں ہے، ہماری ہے۔ ہم نے قرآن کو پیچھے رکھا۔ قرآن نے کہا تھا جسے بھی حاکم بنانا ہے اس کی 4 شرطیں ہیں۔ ہم نے عمل کیا؟ نہیں کیا۔ جب سے قرآن پر عمل ہم نے چھوڑا ہے، آج رسوائی ہے، آج بے روزگاری ہے، نوالے کے لیے امت ترس رہی ہے۔ کیوں ترس رہی ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پر عمل ہم نے نہیں کیا۔ جسے حکمران ہم نے بنایا، قرآن سے پوچھ کر پرچی ڈالی تھی۔ کس نے پوچھا تھا قرآن سے؟ قرآن تو کہتا ہے اگر ہمارے ترجمے نہیں بھی مانتے نا تو سکولوں میں چلے جاؤ، 8ویں کلاس کی اسلامیات میں دیکھ لو چپٹر، اس میں ایک چپٹر ہے، کون سا ایک مضمون ہے کہ حکمران کون بن سکتا ہے، حکمران کے اندر کون سی 4 شرطیں ہونی چاہیے، وہ تمہیں بتائے گی اسلامیات۔
نہیں تھا تو قرآن پر عمل ہم نے نہیں کیا، پھر ہم کہتے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں، تنگ دستیاں کیوں نہ ہوں گی تنگ دستیاں، حالات خراب ہوں گے، نوالے کہیں امت ترسے گی، کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب سے آپ قرآن کو پکڑیں گے پھر وہ وقت پلٹ کے آئے جائے گا، وہی وقت۔ درخت ہوگا نا، درخت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، درخت کو اگر آپ پانی نہ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ عرصہ وہ رہے گا، پھر اس کے بعد سوکھ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور اگر سوکھا ہوا درخت ہو، اس میں کچھ نمی باقی ہو، اور پھر آپ اسے پانی لگانا شروع کر دیں تو کچھ عرصے بعد پھر وہ سب درخت بن جائے گا، پھر وہی درخت پھل بھی دے گا، وہی درخت ہمیں سبز چھائیں بھی دے گا، ہمیں سایہ بھی دے گا۔ تو امت اسی طرح ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم خشک ہو رہے ہیں، ہمارے درخت، ہمارے معاشیات سارے ہم خشک ہو رہے ہیں، ختم ہو رہی ہیں سب کچھ چیزیں، کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب سے قرآن کو پکڑیں گے یہ ملک کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، تو جب سے قرآن کو پکڑیں گے تو حالات درست ہوں گے۔ جب قرآن کا نظام نہیں لائیں گے کبھی بھی حالات درست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی حالات درست نہیں ہو سکتے جب قرآن کا نظام نہیں لائیں گے۔ قرآن کا نظام آئے گا، حالات بھی درست ہو جائیں گے، ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں گی، دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ تو قرآن کے دامن کو نہ پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ قرآن کے دامن کو پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ آج کے بعد اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ قرآن پاک۔ کیا سکھائیں گے؟ قرآن سکھانا آپ کا کام ہے، باقی آپ کا ادب، آپ کے پاؤں چومنا سکھانا یہ قرآن کا کام ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، ہماری باتیں نہیں مانتی، تو کیوں؟ قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن چھوڑ دیا۔ اپنے گھر کی تو خبر لے، قرآن پڑھایا اولاد کو، آپ اولاد کو قرآن پڑھائیں۔ قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے، قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے، باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ قرآن خود سکھا دے گا۔ آپ کے ہاتھ کہاں چومنے ہیں، آپ کے لیے کہاں کھڑا ہونا ہے، آپ کے لیے کیا کرنا ہے، یہ قرآن سکھا دے گا۔ آپ نے فقط قرآن سکھانا ہے، اور اگر آپ قرآن نہیں سکھائیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا